اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان معاشی بہتری کی طرف گامزن، ملکی سالمیت کے پیش نظر عسکری قیادت اور وفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا۔ عسکری قیادت اور دیگر حکومتی رہنماؤں کی انتھک کوششوں اور محنت کے ثمرات رونما ہو رہے ہیں۔ 2 نومبر 2023 کو IMF کی ٹیم نے نیتن پورٹر کی سربراہی میں پاکستان کا دورہ کیا اور 2 ہفتے تک پاکستان میں معاشی استحکام کا جائزہ لیا۔ پاکستان معاشی بہتری کی طرف گامزن، ملکی سالمیت کے پیش نظر عسکری قیادت اور وفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا۔ عسکری قیادت اور دیگر حکومتی رہنماؤں کی انتھک کوششوں اور محنت کے ثمرات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار عابد سلیحری صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ عابد صاحب، یقینی طور پر پاکستان نے گزشتہ کچھ ماہ میں اوپر کی جانب یوں کہا جائے کہ ترقی کی 1-2 سیڑھیاں چڑھی، ایسا غلط نہیں ہوگا، اور میرے خیال میں اوورآل کریڈٹ جاتا ہے تمام تر اس کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو۔ جی آپ درست فرما رہی ہیں، اور بلکہ اگر ہم تھوڑا سا اس کا ایک کمپیریزن کریں تو ابھی چند ماہ پہلے ہی ڈالر جو تھا وہ 340 روپے پہ تھا، چینی جو ہے وہ 200 روپے پر کلو کو بھی ایکسیڈ کر چکی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک اکنامک نوز ڈرائیو کی طرف ملک جا رہا ہے۔ اور اس میں پھر کیئر ٹیکر جو اکنامک ٹیم ہے اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ہولڈنگ کا، اسمگلنگ کا، بجلی چوری کا، گیس چوری کا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو مس یوز ہے اس کا، ایران سے جو پیٹرولیم پروڈکٹس اسمگل ہوتی تھی، ان سب کو نہ صرف کنٹین کیا بلکہ اس کا اعتراف کل IMF کی جو ریویو ٹیم ہے، جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہوا تو انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ درست اکنامک پالیسیز اڈاپٹ کیے ہوئے ہے، اور ان حالات میں یہ ایک یقیناً ایک بہت بہتر کم بیک ہے۔ اور اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان پالیسیز کو نہ صرف سسٹین کیا جائے بلکہ ان پہ پراپر فالو اپ کیا جائے، تاکہ الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کو ایک بہتر جو ٹیک آف پوائنٹ ہے وہ مل سکے یہاں سے کہ وہ اکانومی کو آگے لے کے جا سکے۔ بالکل عابد سلیحری صاحب، جس طریقے سے آپ نے بھی یہی کہا کہ جس طرح سے ابھی پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور اس طرح سے IMF کی اگر ہم بات کریں تو اس نے بھی قرض کی منظوری دے دی ہے، ایسے میں اگر پوری اوور آل سچویشن کو دیکھا جائے تو وہاں پر عوام کے اوپر اس تمام تر ثمرات کے پیش نظر کیا کیا ایسی چیزیں مرتب ہوں گی، یا ان کو کہاں کہاں ریلیف جو ہے وہ مل سکے گا؟ دیکھیے، عوام کو تھوڑا سا انڈائریکٹ ریلیف اس کا ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ IMF آپ کا اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہ کرتا یا لیٹ ہو جاتا، جیسے کہ جولائی کے مہینے میں ہوا تھا جب کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گئے تھے، تو وہ روپے پہ پریشر آتا ہے، اور روپے پہ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس سے انرجی، پیٹرول، گیس، ڈیزل، ہر چیز جو ہے، ہر وہ چیز جو کہ امپورٹ ہو کے آتی ہے پاکستان میں، وہ ساری کی ساری مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جبکہ اگر آپ کی جو کرنسی ہے وہ اسٹیبلٹی شو کر رہی ہو، اگر IMF جو ہے وہ اپنی کریڈٹ ریٹنگ بہتر شو کر رہا ہو، تو نہ صرف یہ کہ ملک میں آپ کی انویسٹمنٹ آتی ہے بلکہ روپے کی قدر جو ہے وہ اسٹیبل رہتی ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ جو انڈائریکٹ مہنگائی کا طوفان آنا ہوتا ہے روپے کی قدر کھونے کے بعد، اس سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے جو انڈیکیٹرز ہیں، یہ اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے، ایک تو اس کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو رہی ہے، اور دوسرا اس کا روپیہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ اسی فری فال سچویشن میں نہیں جائے گا کہ ایک دم سے 40-50 روپے اپنی قدر کھو جائے، جس کے بعد کہ مہنگائی کا ایک جو سیکنڈ ویو آنی ہوتی ہے وہ آ جائے۔ پاکستان کی اکنامیکل اسٹیبلٹی کے اندر بہت زیادہ عمل دخل اس بات کا بھی ہے کہ پاکستان میں ڈائریکٹ جو ٹیکسیشن ہے اس کی بہت کمی ہے۔ کچھ بہتریاں آئی ہیں لیکن ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے، اور وہی والی بات کہ جب ٹیکسیشن ہوتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غریبوں پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ دیکھیے، اسی لیے وہ IMF بھی اسی چیز پہ زور دے رہی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف آیا جائے، وہ لوگ ٹیکس دیں جن کو کہ ٹیکس دینا چاہیے، جن کی آمدنی ٹیکس کے قابل ہے، اور وہ لوگ جن کی آمدنی ٹیکس کے اس دائرہ کار میں نہیں آنی چاہیے، ان سے انڈائریکٹ ٹیکسز نہ لیے جائیں۔ تو یہ IMF کا ایک درینہ مطالبہ ہے، اور آئی ہوپ کہ اب ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور یہ جو ڈیٹا ٹرائنگولیشن کے استعمال سے آہستہ آہستہ اب ہم
اس جانب بڑھ رہے ہوں گے جس میں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہماری ڈپینڈنس زیادہ ہو اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہم بچ سکیں. 40% ون فال ٹیکسیشن کیسے دیکھیں گے اس کو آپ، اگر ہم ایک طرف ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بات کریں اور پھر ون فال ٹیکس کی بات کریں؟ یہ ون فال ٹیکس جو ہے یہ اس کا عام کنزیومر پہ نہیں، یہ بلکہ یہ بینکس پہ اس کی تجویز دی جا رہی ہے، چونکہ بینکس نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کرنسی کا جو فارورڈ سیلنگ اور فارورڈ ہیجنگ ہے اس سے ان کو جو پروفٹ ہوا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ منی چینج کمپنیز اور بینکس جو ہیں کمرشل بینکس یہ ایک میجر رول پلے کرتے ہیں ہماری کرنسی کی ویلیو میں، اس کو ڈٹرمن کرنے میں. تو یہ وہاں پہ لگایا جا رہا ہے، اس کی تجویز ہے، ابھی پتہ نہیں فائنل ہوتی ہے کہ نہیں. اس کا اثر جو ہے وہ کنزیومر پہ یا عام شہری پہ قطعی نہیں پڑے گا. ٹھیک، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے وقت نکالا آج نیوز کے لیے. پاکستان کی معاشی بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنی ذمہ داری اٹھائی اور ایسے میں معاشی طور پر پاکستان کو اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا.